ناظرین آپ سب کو دل سے جمعہ مبارک۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لے کر آئے ہیں جمعہ کے فضائل کے تعلق سے 4 حدیث پاک، لہٰذا ویڈیو کو پورا دیکھیں، 1 سیکنڈ کا بھی ویڈیو اسکپ نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں ہوں شہزاد احمد امجدی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا سا چینل علم دنیا۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے قبل گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہمارے آنے والے لیٹسٹ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن نہائے اور جس قدر ممکن ہو سکے طہارت حاصل کرے، تیل لگائے، خوشبو ملے جو گھر میں میسر ہو، پھر گھر سے نماز کے لیے نکلے اور وہ آدمیوں کے درمیان شگاف نہ ڈالے، پھر نماز پڑھے جو مقرر کر دی گئی ہے، پھر جب امام خطبہ پڑھے تو خاموش بیٹھا رہے، تو اس کے وہ تمام گناہ جو اس ایک شخص نے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کیے ہیں معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی یہاں پہ گناہ سے مراد گناہ صغائر ہیں، کبائر معاف نہیں ہوتے، اللہ تبارک و تعالی جب معاف کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کر مسجد میں آنے والے لوگوں کی حاضری لکھتے ہیں۔ جو لوگ پہلے آتے ہیں ان کو پہلے، اور جو بعد میں آتے ہیں ان کو بعد میں، اور جو شخص جمعہ کی نماز کو پہلے گیا اس کی مثال اس شخص کی ہے جس نے مکہ شریف میں قربانی کے لیے اونٹ بھیجا، پھر جو دوسرے نمبر پر آیا اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے گائے بھیجی، پھر جو اس کے بعد آئے تو اس شخص کی مانند ہے جس نے دمبا بھیجا، پھر اس کے بعد آئے وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے مرغی بھیجی، جو اس کے بعد آئے تو وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے انڈا بھیجا۔ پھر جب امام خطبہ کے لیے اٹھتا ہے تو فرشتے اپنے کاغذ لپیٹ لیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تیسری حدیث پاک حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بغیر کسی عذر شرعی کے جمعہ کی نماز چھوڑ دی تو اسے چاہیے کہ 1 دینار کا صدقہ کرے، اگر یہ ممکن نہ ہو تو آدھا دینار کا صدقہ کرے۔ چوتھی حدیث پاک ہے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حاضر رہو خطبہ کے وقت اور امام سے قریب رہو، اس لیے کہ آدمی جس قدر دور رہے گا اسی قدر جنت میں پیچھے رہے گا، اگرچہ وہ جنت میں داخل ضرور ہوگا۔ پہلی حدیث پاک بخاری شریف سے لی گئی ہے، دوسری حدیث پاک بخاری اور مسلم میں موجود، تیسری حدیث پاک ابو داؤد میں، اور چوتھی حدیث پاک بھی ابو داؤد میں موجود ہے۔ تو ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم نماز جمعہ میں سبقت کریں، اور جتنی جلدی ہم مسجد میں پہنچیں گے ہمارے نامہ اعمال میں اتنی زیادہ نیکیاں اللہ تبارک و تعالی درج کرے گا۔ تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اچھی لگی تو دل سے لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ مسلمان بھائیوں تک اس ویڈیو کو پہنچائیں اور نیک کام میں ہماری مدد کریں۔ السلام علیکم۔